نزلہ جو ہے، چھینکیں اور نزلہ، یہ بہت پریشان کن مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت سی خاندانوں میں یہ فیملی یعنی ایک خاندان میں چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. ماں باپ کو ہے تو ان کے بچوں کو بھی ہو رہا ہے، یا سارے بچوں کو نہیں تو ایک دو بچوں کو ہو رہا ہے. تو یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں جینز میں تھوڑا سے مسائل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے بعض لوگوں کو خاندانوں میں یہ مسئلہ چلتا ہے. عموماً کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر سانس کے ذریعے ناک میں وہ چلی جاتی ہیں تو ان سے یہ نزلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اچانک. اور وہ چیزیں کیا ہیں، اس کے لیے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے آتی ہیں. مثلاً ہوا میں جو گرد و غبار ہے، گرد و غبار کے اندر بھی جراثیم ہیں وہ. اس کے علاوہ جو پودوں کے پولنس ہوتے ہیں، جو زردانے ہوتے ہیں، وہ ہوا کے ساتھ اڑ اڑ کے آتے ہیں اور لوگوں کو ہے فیور یا ایسا خاص نزلہ کر دیتے ہیں جو کہ الرجی سے متعلق ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ گھروں میں پالتو پرندے رکھ لیتے ہیں، یا بلی پال لیتے ہیں یا کتا پال لیتے ہیں، اور کتے اور بلی کے بالوں سے بھی بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. اسی طرح سے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. تو الرجی مختلف چیزوں سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی ناک کی الرجی ہو سکتی ہے، مثلاً انڈے کی الرجی، مثلاً دودھ سے الرجی وغیرہ. تو بہرحال یہ تو ہوئی کچھ الرجی کے اقسام. اب الرجی کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ لوگوں کو عموماً جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے وہ ہے لگاتار اچانک سے چھینکیں آ جانا. اچانک ہی لوگ جو ہیں وہ صحیح بیٹھے بیٹھے ذرا سی کوئی مٹی یا گرد ناک میں جاتی ہے اور ان کو چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پے در پے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ چھینکوں کے ساتھ ساتھ ان کی ناک سے پانی بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے بھی پانی آنے لگتا ہے. تالو میں اور آنکھوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، اور ایک حال برا ہو جاتا ہے. پھر وہ آدمی یا خاتون یا لڑکی یا لڑکا کسی کام کے نہیں رہ جاتے جب تک کہ وہ نزلہ رک نہیں جاتا. تو ایک بڑا پریشان کن مسئلہ ہوتا ہے. تو ان علامات کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہوئی کیوں ہے. عموماً الرجی جیسے میں نے کہا بہت سے فیملیز میں، بہت سے خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب تک کہ وہ چیز سامنے نہیں آتی جس سے الرجی ہے، لوگ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. مثلاً اب گرد ہے، گرد پوری دنیا میں موجود ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر لیتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے وہ کینیڈا، چاہے کہیں بھی، چاہے پاکستان، گرد ہر جگہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اس کی بس مقدار کا فرق ہوتا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. گرد زیادہ گھروں میں ہوتی ضرور ہے. اس کو اس لیے ہاؤس ڈسٹ کہتے ہیں. ہاؤس ڈسٹ یا یہ گرد و غبار جو ہے، یہ اس میں بعض بہت باریک سے جراثیم ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور ان لوگوں کو ان جراثیم سے الرجی ہوتی ہے جو گرد میں موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اب میں نے جیسے کہا پودوں سے، ان کے زردانے یعنی پولن سے، اور یہ جانور ہیں ان کے بالوں سے، یہ بھی الرجی کا باعث بنتے ہیں. علامات یہی کچھ ہوتی ہیں. اچانک جب وہ چیزیں ناک میں داخل ہوتی ہیں تو ایک رد عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے رد عمل میں لوگوں کی ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، اور بہت سی صورتوں میں خوشبو بدبو کا احساس بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہوا مسئلہ. اب اس میں ہم کیا کریں؟ اس میں عموماً لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ڈاکٹر شاید فوراً ہی کوئی آپریشن تجویز کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے کہ ڈاکٹر ہمیشہ الرجی کے لیے کوئی آپریشن ہی تجویز کریں گے. لیکن یہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ الرجی کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان پیچیدگیوں کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں اور آپریشن کروانا پڑتا ہے. مثلاً وہ پیچیدگیاں کیا ہیں؟ مثلاً ناک کا گوشت بڑھ جانا، جیسے کہ میں آگے اس تصویر میں دکھا رہا ہوں. ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ کبھی لوگوں کو انفیکشنز ہوتے ہیں بار بار، اور اس کے علاوہ سائنوسائٹس وغیرہ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل بڑھ کر مریض کو مزید پریشان کر دیتے ہیں. تو ان صورتوں میں بعض اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے.
تو یہ تو ہوا یہ. اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ تشخیص کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تشخیص کے لیے عموماً کچھ تو جلد پر کچھ چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جلد پر لگا کر پن کے ذریعے ان کو جلد میں داخل کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے جلد میں کوئی رد عمل ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کچھ خون کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس سے الرجی سامنے آتی ہے کہ فلاں چیز سے الرجی ہے. اور پھر ڈاکٹر اب کیا کرتا ہے؟ عموماً اس کا علاج جو ہے الرجی کا، ہم عموماً اس کا علاج دواؤں سے ہی کرتے ہیں، الا یہ کہ مریض کو کوئی پیچیدگی پیدا ہو جائے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ناک میں گوشت بڑھ جانا اور خوشبو بدبو نہ آنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سائنوسائٹس بار بار ہونا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان مسائل میں آپریشن تجویز کرنا پڑتا ہے بعض صورتوں میں، تاکہ وہ جو بد گوشت بڑھ گیا ہے اس کو نکالا جا سکے. تو اب دوائیں کیا ہیں اس کی؟ عموماً اس کی دواؤں میں ایک تو پہلا ہے بچاؤ کیسے کیا جائے؟ گرد و غبار عموماً ہوتی ہے اور اڑتی ہے اور گھروں میں داخل ہوتی ہے. اس کے لیے جس کو ہاؤس ڈسٹ الرجی ہو یا ڈسٹ الرجی ہے تو اس کو ہم تجویز کرتے ہیں کہ بار بار لانڈری وغیرہ، یہ چادریں، تکیے، غلاف، ان کو دھو کر پھر بچھایا جائے. ایک جو ہے وہ کافی ہفتوں مہینوں کے لیے نہ چلایا جائے، کیونکہ اس میں جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ گرد جمع ہوتی رہتی ہے. اسی طرح قالین اگر گھر میں بچھے ہوئے ہیں تو ان میں مٹی جمع ہو جاتی ہے اور وہ مسلسل الرجی کا باعث بنتی رہتی ہے. مٹی کو کم از کم ختم نہیں کر سکتے تو کم کیا جا سکتا ہے، اور وہ دوسری ایک مشین آتی ہے ویکیوم کلینر، جس سے آپ قالین کم از کم صاف کر سکتے ہیں، مٹی کو کم کر سکتے ہیں. یہ تو ہوا بچاؤ کے لیے. اسی طرح اگر کسی کو جانوروں سے اور پرندوں سے الرجی ہے اور وہ پرندے جانور گھروں میں پال رکھے ہیں، تو پہلی فرصت میں بہتر تو یہ ہے کہ ان سے چھٹکارا پا لیا جائے. تو اس صورت میں الرجی کافی بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر بچاؤ کے ساتھ ساتھ اب علاج کی ضرورت ہے، اگر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا کسی طرح، تو پھر عموماً ڈاکٹر دوائیں تجویز کرتے ہیں جو کہ اینٹی ہسٹامین، یعنی اس رد عمل کو تھوڑا سا روکنے کے لیے ہے جو کہ الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ناک بہہ رہی ہے اور چھینکیاں آ رہی ہیں اور نزلہ ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ناک کا اسپرے وغیرہ بھی دیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر آگے کی چیز ہو تو پھر وہ آپریشن کی طرف بعض اوقات چلے جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.